رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ۔ مقدمہ: اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے، ایک اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں، جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ و تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت اور رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کیا، تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار کر اس کی تعمیر صالح کر دکھائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا اور نہ وہ ہدایت سے بہریاب ہو سکا۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک کشتی ہے نہ خدا کے بغیر، جسے لے کر اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھریں منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور نبی کو کتاب سے الگ کر دیجئے تو خدا کا راستہ پانے کی بجائے آدمی نہ خدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں، حتیٰ کہ آخرکار خود انہیں بھی وہ گم کر بیٹھے۔ عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو عبد اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی۔ پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے وہی دو ذرائع ہیں جو ازل سے چلے آ رہے ہیں، ایک خدا کا کلام جو اب صرف قرآن پاک کی صورت ہی میں مل سکتا ہے، دوسرے اسوہ نبوت جو اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھا، ورنہ فہم دین سے بھی محروم رہا اور نتیجتاً ہدایت سے بھی۔ پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چونکہ ایک مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد و مدعا کو لیے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد و مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھیے تو قرآن عبارتوں کا ایک ذخیرہ اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعات و حوادث کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ لغت، روایات اور علمی تحقیق و کاوش کی مدد سے تفسیروں کے انبار لگا سکتے ہیں اور تاریخی تحقیق کا کمال دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے عہد کے متعلق صحیح ترین اور وسیع ترین معلومات کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، مگر روح دین تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ عبارات اور واقعات سے نہیں بلکہ اس مقصد سے وابستہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی علم برداری کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اصل مقصد کا تصور جتنا صحیح ہوگا اتنا ہی قرآن اور سیرت کا فہم صحیح، اور جتنا وہ ناقص ہوگا اتنا ہی ان دونوں کا فہم ناقص رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن اور سیرت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام دونوں ہی بحر ناپیدا کنار ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ ان کے تمام معانی اور فوائد و برکات کا احاطہ کرے تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ جس چیز کی کوشش کی جاتی ہے وہ بس یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آدمی ان کا زیادہ سے زیادہ صحیح فہم حاصل کرے اور ان کی مدد سے روح دین تک رسائی پائے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، دیباچہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں دنیا کے حالات جس قسم کے تھے اس کی نشاندہی قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
سورۃ الروم آیت نمبر 41۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب، یعنی خشکی اور تری میں فساد کی جو کیفیت پھیلی ہوئی تھی وہ لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ تھی۔ اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں فارس اور روم، جیسی کہ آج کل روس اور امریکہ ہیں، باہم دست و گریباں تھی، اور اس زمانے کی پوری مہذب دنیا میں بد امنی، بے چینی اور فساد کی کیفیت رونما ہو چکی تھی۔ اس لپیٹ میں خود عرب بھی آ چکا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی گویا وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ قرآن میں اسی حالت کا اشارہ ان الفاظ میں ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کا نقشہ، تاریخ کا مطالعہ کرنے والا انسان جو عرب کی اس وقت کی حالت کو جانتا ہے بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے کتنا صحیح نقشہ اس وقت کے عرب کے حالات کا کھینچا ہے۔ قبائل کے درمیان مختلف قسم کی گمراہیوں کے نتیجے میں اور جاہلی عصبیتوں کی وجہ سے اس کثرت سے جنگیں ہوئی تھیں کہ ان میں سے بعض جنگیں 100 سال تک طول کھنچ گئیں۔ اس کیفیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عرب کتنا تباہ و برباد ہوا ہوگا۔ پھر عرب کی اپنی آزادی کی کیفیت یہ تھی کہ یمن اور حبش کا قبضہ تھا اور باقی عرب کا کچھ حصہ ایران کے تسلط میں تھا اور کچھ رومی اثر کے زیر نگیں۔ پوری عرب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کی وہی اخلاقی اور سیاسی حالت تھی جو آج کل امریکہ اور روس کی ہے۔ اس حالت میں جب کہ دنیا قبائلی عصبیتوں اور مختلف قسم کی دھڑے بندیوں میں جن کی سربراہی ایران اور روم کر رہے تھے بٹی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور دنیا کے لیڈروں کی طرح کسی قبیلے کا جھنڈا لے کر نہیں اٹھے تھے، کسی قومی نعرہ پر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، کوئی اقتصادی نعرہ بلند نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی۔ جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس کا پہلا جز یہ تھا کہ تمام انسانوں کو تمام بندگیاں چھوڑ کر صرف ایک کی بندگی کرنی چاہیے۔ بنی آدم کو توحید کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی طرف تھی، یہ کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور اس کے سوا آدمی کسی کو کارساز نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کسی مخصوص طبقے یا قوم کو نہیں دی بلکہ تمام بنی نوع انسان کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تمام بنی آدم کے لیے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گورے کو، کسی کالے کو، کسی عرب کو اور کسی عجمی کو اس کی قومی یا علاقائی حیثیت سے نہیں پکارا بلکہ صرف ابن آدم کی حیثیت سے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا۔ پھر جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی کوئی قومی یا علاقائی نہ تھی بلکہ اصلاح کی اصل جڑ یعنی توحید خالص کی دعوت تھی۔ اس کا مفہوم یہ تھا، اصل خرابی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر مختلف قسم کے خداؤں کا دامن تھام لے، اور اصل اصلاح یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اگر یہ خرابی دور ہو گئی تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی، ورنہ لاکھ جتن کے باوجود درستی اور اصلاح نہیں ہوگی۔ دوسری بات جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو توجہ دلائی وہ آخرت کا تصور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کو اس کی ذاتی حیثیت میں جواب دہ قرار دیا تاکہ ہر فرد محسوس کرے کہ اسے اپنے اعمال کی ذاتی حیثیت میں جواب دہی کرنی ہے۔ اگر اس کی قوم بگڑی ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتا کہ میرا جس قوم سے تعلق تھا وہ گمراہ تھی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر قوم گمراہ تھی تو تم راہ راست پر تم کیوں شتر بے مہار بنے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کے دلوں میں توحید اور آخرت کی دو بنیادی تصورات بٹھائے اور ان کو پختہ کرنے میں برسوں محنت کی۔
طرح طرح کے ظلم برداشت کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ملامت نہ کی۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اور گالیاں کھا کھا کر لوگوں کو سمجھایا کہ اگر خدا اور آخرت کا تصور انسان میں نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ذہن میں بٹھا دیں تو پھر ان کے سامنے زندگی کا عملی پروگرام پیش کیا۔ زندگی کا عملی پروگرام۔ عملی پروگرام میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اس کی سب سے اول تاکید کی گئی۔ نماز سے مقصود یہ تھا کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز رچ بس جائے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے، اسے صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ہدایت کی گئی تاکہ آدمی کے دل میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو۔ روزے کی ہدایت بعد میں آئی۔ نماز کے بعد جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سب سے بڑا فتنہ مال کی محبت ہے۔ قرآن میں اسی لیے آیا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورۃ التکاثر آیت نمبر 1 اور 2۔ تم کو بہتات کی حرص نے غفلت میں رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں اتر جاؤ۔ یعنی آدمی کا دل دنیا کی دولت اور کثرت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو دولت کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اسی حرص کی اصلاح کے لیے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدمی حلال کمائی کی فکر کرے۔ اگر چوری کرنے والا زکوٰۃ کی فکر کرے گا تو اسے خود بخود کھٹکا ہوگا کہ اس کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے، اسے حلال کی کمائی اور حلال خرچ کی عادت پڑے گی۔ وہ دوسروں کے حقوق پہچانے گا کیونکہ اسے ہدایت کی گئی ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورۃ الزاریات آیت نمبر 19۔ اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔ یہ دونوں عملی پروگرام نماز اور زکوٰۃ انسان کی اصلاح کی بنیاد ہیں۔ یہ 1400 برس پہلے کا اصلاحی پروگرام جس طرح عرب کے لیے اصلاح کا پروگرام تھا اسی طرح دنیا بھر کے لیے اصلاح کا پروگرام ہے، اور اسی طرح آج بھی انسان کی اصلاح کا پروگرام ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا کو نہیں جانتا، آخرت سے بے خوف ہے، اس کے سامنے کوئی معاشی پروگرام رکھ دینا بے معنی ہوگا۔ خدا اور آخرت کے خوف کے بغیر کوئی سیاسی اور معاشی اصلاح ہو نہیں سکتی، اور دنیا میں جو مختلف قسم کے ظلم ہو رہے ہیں ان کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اور آخرت پر یقین اور جواب دہی کے خوف کے بغیر جو بھی انسان یا جماعت اصلاح کے لیے اٹھے گی وہ اصلاح کی بجائے فساد کا موجب ہوگی، وہ درستی کے بجائے الٹا ظلم میں اضافہ کرے گی۔ جو آدمی با اختیار ہو اور بے خوف ہو وہ رشوت سے کیسے بچے گا؟ آپ لاکھ قانون بنائیے لیکن اس کی تنفیذ کے لیے جس قسم کے انسان درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ ایمان اور اخلاق کی طاقت۔ قانون کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پر اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے لیکن جب اذان ہو تو وہ نماز کے لیے اٹھے نہیں، زکوٰۃ کا مدعی ہو لیکن جب طلب کی جائے تو کہے گر زر طلبی سخن دریں است، تو کون سی تحریک ہوگی اس شخص میں جو اس کو اصلاح پر آمادہ کر سکے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہوگا تو اس میں کبھی دین کے لیے حرکت نہ پیدا ہو سکے گی۔ حضور علیہ السلام نے انہی نکات پر مکی دور میں لوگوں کی اصلاح کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی تو ان اصلاح یافتہ لوگوں کی ایک مختصر سی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ان لوگوں کی تعداد بدر کے معرکے کے وقت 313 تھی، اور جب یہ احد میں گئے تو ان کی کل تعداد 700 تھی۔ یہ تعداد مادی اعتبار سے کوئی امید افزا نہ تھی، لیکن چونکہ یہ گروہ اصلاح یافتہ تھا
ان کو اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر یقین کامل تھا، اس لیے وہ اپنے سے کئی گنا مخالفین پر غالب آئے اور 9 سال کی مدت تک نہیں گزرنے پائی تھی کہ وہ پورے خطۂ عرب پر چھا گئے۔ یہ خیال نہ کیجیے کہ ان کی تلوار کی کاٹ بڑی سخت تھی کہ عرب اس کی مزاحمت نہ کر سکا اور مسخر ہو گیا۔ در حقیقت یہ ان کے ایمان و اخلاق کی طاقت تھی جو سب کو مسخر کر گئی۔ جہاں تک جنگوں اور معرکوں کا تعلق ہے، ان میں کام کرنے والوں کی کل تعداد تاریخ سے صرف 1200 ملتی ہے۔ گویا تسخیر کا یہ عمل میدان کارزار میں نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ساری تاثیر، ساری طاقت اور ساری قوت اس کیریکٹر کی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر 4 بنیادوں توحید، آخرت، نماز اور زکوٰۃ پر استوار کیا تھا۔ یہ اسی کیریکٹر کا نتیجہ تھا کہ عین لڑائی کے وقت بھی انہوں نے حق و انصاف کا دامن نہ چھوڑا۔ انہوں نے یہ لڑائی لوٹ اور مال غنیمت کے لیے نہ کی تھی، بلکہ ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے کی۔ یہ سارے کرشمے اس سیرت کے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ انہوں نے اگر کبھی کسی جگہ حکومت بھی کی تو لوگ ان کے اقتدار سے زیادہ ان کے کردار سے متاثر ہوئے۔ انسان کی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی بوریا نشین حاکم نہ دیکھے تھے جنہوں نے اپنے آرام اور ٹھاٹھ باٹھ کی بجائے خلق خدا کو آرام پہنچایا۔ وہ جاگتے تھے تو لوگ سکون سے سوتے تھے۔ ان کی حکومت جسموں سے زیادہ دلوں پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم آج بھی موجود ہے۔ مسلمان آج بھی اسے اپنا لیں تو ان کی حکمرانی آج بھی اسی طرح کرۂ ارض پر قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک انسان کے لیے کس طرح رحمت بنی، تو اس بیان کے لیے ایک تقریر کیا سینکڑوں تقریریں اور سینکڑوں کتابیں بھی ناکافی ہیں۔ انسان رحمت کے ان پہلوؤں کا شمار نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کے سامنے اس رحمت کے صرف ایک پہلو کے بیان پر اکتفا کروں گا۔ اس زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو انسان کے لیے حقیقتاً رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کے لیے وہ اصول پیش کیے ہیں جن کی بنیاد پر انسانوں کی ایک برادری بن سکتی ہے، اور انہی اصولوں پر ایک عالمی حکومت ورلڈ اسٹیٹ بھی معروض وجود میں آ سکتی ہے، اور انسانوں کے درمیان وہ تقسیم بھی ختم ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ظلم کا باعث بنی رہی ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اصول۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے میں پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اصول بتاؤں گا تاکہ تقابلی مطالعہ سے یہ معلوم ہو سکے کہ حضور علیہ السلام نے کیا اصول پیش کیے تھے۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں، انہوں نے جو بھی اصول پیش کیے ہیں وہ انسانوں کو جوڑنے والے نہیں ہیں بلکہ پھاڑنے والے اور انہیں درندہ بنانے والے ہیں۔ آریائی تہذیب، مثال کے طور پر آپ سب سے قدیم آریہ تہذیب کو لے لیجئے۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ نسلی برتری کا تصور لے کر گئے۔ وہ ایران میں رہے تب بھی اسی تصور کے ساتھ رہے، اور ہندوستان میں آئے تب بھی ان کے ساتھ یہی تصور تھا۔ ان کے نزدیک برہمن سب ذاتوں سے بلند و برتر تھا، اور باقی جتنے بھی طبقات یا ذاتیں معاشرے میں پائی جاتی تھیں سب ان سے فروتر اور کم حیثیت تھیں۔ آریہ تہذیب نے واضح طور پر انسان کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا، اور یہ تقسیم انسانی صفات کی بنیاد پر نہ تھی بلکہ پیدائش کی بنیاد پر تھی، اور اس میں انسانی کوشش کو قطعاً کوئی دخل نہ تھا۔ کوشش سے کوئی شودر برہمن نہ بن سکتا تھا، اور نہ کوئی ذات دوسری ذات میں منتقل ہو سکتی تھی۔ ان کے نزدیک کچھ انسان پیدائشی طور پر برتر پیدا ہوئے تھے اور کچھ ازل سے ہی کمتر اور ہیش تھے۔ ہٹلر کا دعویٰ۔ اسی اصول کو ہٹلر نے اختیار کیا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا
कि जर्मन नस्ल सबसे बरतर व फाइक है और नस्ली बरतरी का यही तस्वुर यहूदी जहनियत में भी रचा बसा हुआ है। उनके कानून के मुताबिक जो पैदाइशी इसराइली नहीं वो इसराइलियों के बराबर नहीं है। उनका ख्याल ये है कि यहूदियों के लिए इंसाफ का तराजू और है और गैर यहूदियों के लिए और। चुनांचे तलमूद में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर किसी इसराइली और गैर इसराइली के दरमियान तनाज़ा हो जाए तो इसराइली की बहर सूरत रियायत की जाए। इसी तरह यूनानी के अंदर भी एक नस्ली गुरूर पाया जाता है। उनकी निगाह में तमाम गैर यूनानी घटिया और पस्त थे। मगरिब की पस्त जहनियत। दूसरी तरफ आप देखिए तो यही चीज आपको मगरिबी जहनियत में पायवस्त दिखाई देती है। मगरिबी दुनिया सफेद नस्ल की बरतरी के तस्वुर में मुब्तला है। वो समझते हैं कि वो रंगदार नस्ल से बरतर हैं। इसी जामे बातिल का नतीजा है कि आज दुनिया जुल्म फसाद में सरतापा डूबी हुई है और सिर्फ रंग की बिना पर बेहदो हिसाब जुल्म दुनिया में तोड़ा जा रहा है। अहले मगरिब के नजदीक उस तस्वुर का जायज होना था जिसने उन्हें उकसाया कि वो सियाह फामों को अफ्रीका से गुलाम बना कर लाएं और बेचें और उन पर जिस तरह चाहें जुल्म ढहाएं, उनके लिए हलाल है। अंदाजा है कि पिछली सदी में कम से कम 10 करोड़ इंसान गुलाम बनाए गए और उनके साथ ऐसा वहशियाना सलूक किया गया कि उनमें से सिर्फ 4 करोड़ बचे। जनूबी अफ्रीका और रोडेशिया में यही जुल्म आज भी इंसान के साथ कर रहा है। इलाकाई कौमियत का नशा। इसी कबील से इलाकाई कौमियत टेरिटोरियल नेशनलिज्म का एक नशा भी है। दुनिया की 2 बड़ी जंगें इसी तासुब की बुनियाद पर छिड़ी, लेकिन जैसा कि इस असबियत ने अपने अमली मुजाहिरे से दिखा दिया है कि आदमियों को जमा करने वाली नहीं, फाड़ने वाली और उनको दरिंदा बनाने वाली है। जाहिर बात है कि कोई काला गोरा नहीं हो सकता और कोई गैर मुल्की नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं कि आदमी अपनी वतनियत को तब्दील कर सके। वो जहाँ पैदा हुआ है बहरहाल उसी मकाम का बाशिंदा होगा और यही कैफियत खुद अरब में भी थी। कबाइली असबियत उन लोगों के रगो रेशे में रची बसी हुई थी। हर कबीला अपने आप को दूसरे के मुकाबले में बरतर व फाइक समझता था। दूसरे कबीले का कोई शख्स कितना ही नेक क्यों न होता, वो एक कबीले के नजदीक उतनी कदर नहीं रखता था जितना कि उनके नजदीक उनका अपना एक बुरा आदमी रखता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मुसैलमा कज़्ज़ाब उठा तो उसके कबीले के लोग कहते थे कि हमारी निगाह में हमारा झूठा आदमी भी कुरैश के सच्चे आदमी से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार। जिस सरजमीन में इंसानों के दरमियान इम्तियाज नस्ल, कबीले और रंग की बिना पर होता था, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुकार इंसान की हैसियत से बुलंद की, एक अरब नेशनलिस्ट की हैसियत से नहीं और न अरब या एशिया का झंडा बुलंद करने के लिए की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार कर फरमाया, ए इंसानों, मैं तुम सब की तरफ मबूस हुआ हूँ और जो बात पेश की वो ये कि ए इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुमको कबीलों और ग्रोहों में इसलिए बांटा है कि तुमको बाहम तारुफ हो। अल्लाह के नजदीक बरतर और इज्जत वाला वो है जो उससे सबसे ज्यादा डरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसान असल में एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, वह एक माँ बाप की औलाद हैं और इस हैसियत से भाई भाई हैं। उनके दरमियान कोई फर्क रंग, नस्ल और वतन की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। तुमको कबाइल में पैदा किया तारुफ के लिए, यानी यहाँ जो कुछ भी फर्क है उससे मकसूद तारुफ है। इसकी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि खानदान जमा होते हैं तो एक बस्ती बन जाती है और बस्तियां जमा होती हैं तो एक वतन वजूद में आ जाता है। ये सब कुछ एक दूसरे को पहचानने के लिए है। एक जुबान और दूसरी जुबान में भी जो कुछ फर्क है वो सिर्फ तारुफ के लिए है। अल्लाह ताला ने ये फितरी फर्क सिर्फ तारुफ के लिए रखा है और ये फर्क बाहमी ताउन कोऑपरेशन के लिए है।
نہ کہ بغض، عداوت اور امتیاز کے لیے۔ اسلام میں برتری کا تصور۔ اب دنیا میں برتری کا تصور ہے تو رنگ کی بنا پر، کالے یا گورے ہونے کی بنا پر، لیکن اس بنا پر برتری نہیں کہ کون برائیوں سے زیادہ بچنے والا ہے، کون نیکیوں کو زیادہ اختیار کرنے والا ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون ایشیا میں پیدا ہوا ہے اور کون یورپ میں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھنے کی اصل چیزیں یہ نہیں بلکہ انسان کے اخلاق ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کون خدا سے ڈرتا ہے اور کون نہیں۔ اگر آپ کا حقیقی بائی خدا کے خوف سے عاری ہے تو وہ قابل قدر نہیں ہے، لیکن دور کی قوم کا کوئی آدمی، خواہ وہ کالے رنگ ہی کا کیوں نہ ہو، اگر خدا کا خوف رکھتا ہے تو وہ آپ کی نگاہ میں زیادہ قابل قدر ہونا چاہیے۔ امت وسط کا قیام۔ حضور فلسفی نہیں تھے کہ محض ایک فلسفہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر ایک امت بنائی اور اسے بتایا، جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ امت وسط سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو جانبداری کے لحاظ سے نہ کسی کی دشمن ہے نہ کسی کی دوست۔ اس کی حیثیت ایک جج کی سی ہے جو ہر لحاظ سے غیر جانبدار ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی کا دوست ہوتا ہے کہ جانبدار بن جائے اور نہ دشمن ہوتا ہے کہ مخالفت میں توازن کھو دے۔ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اگر کوئی جرم کر دے تو وہ اسے بھی سزا دینے میں تعمل نہیں کرے گا۔ جج کی یہی حیثیت پوری امت کو دے دی گئی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مسلمان قوم امت عادل ہے۔ اب یہ امت عادل بنتی کس چیز پر ہے؟ یہ کسی قبیلے پر نہیں بنتی، کسی نسل یا وطن پر نہیں بنتی، یہ بنتی ہے تو ایک کلمے پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تسلیم کر لو تو جہاں بھی پیدا ہوئے ہو، جو بھی رنگ ہے، بھائی بھائی ہو۔ اس برادری میں جو بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے حقوق سب کے ساتھ برابر ہیں۔ کسی سید اور شیخ میں کوئی فرق نہیں اور نہ عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت ہے۔ اس کلمے میں شریک ہو گئے تو سب برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر۔ تم سب آدم کی طرح اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت پانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اسلامی عدل کی ایک مثال۔ اسی چیز کو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ غزوہ بنی مستلق میں مہاجرین اور انصار دونوں شریک تھے۔ اتفاق سے پانی پر ایک مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے مہاجروں کو پکارا اور انصار نے انصار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکار سنی تو غضبناک ہو کر فرمایا، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، چھوڑ دو اس متعفن پکار کو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم ڈھا رہا ہے تو مظلوم کا ساری امت مسلمہ پر حق ہے کہ وہ اس کی مدد کو پہنچے، نہ کہ کسی ایک قبیلے اور برادری کا۔ لیکن صرف اپنی ہی برادری کو پکارنا یہ جاہلیت کا شیوا ہے۔ مظلوم کی حمایت مہاجر اور انصار دونوں پر فرض تھی۔ اگر ظالم کسی کا حقیقی بھائی ہے تو اس کا فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے خلاف خود اٹھے، لیکن اپنے گروہ کو پکارنا یہ اسلام نہیں، جاہلیت ہے۔ اسلام اسی لیے کہتا ہے، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بنو۔ تسخیر انسانیت کا وصف۔ اس امت میں بلال حبشی بھی تھے، سلمان فارسی بھی اور صہیب رومی بھی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ساری دنیا کو اسلام کے قدموں میں لا ڈالا۔ خلافت راشدہ کے عہد مبارک میں ملک پر ملک فتح ہوتا چلا گیا۔
اس لیے نہیں کہ مسلمان کی تلوار سخت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ جس اصول کو لے کر نکلے تھے اس کے سامنے کوئی گردن جھکے بغیر نہ رہ سکتی۔ ایران میں ویسا ہی اونچ نیچ کا فرق تھا جیسا کہ عرب جاہلیت میں۔ جب ایرانیوں نے مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا دیکھا تو ان کے دل خود بخود مسخر ہو گئے۔ اسی طرح مسلمان مصر میں گئے تو وہاں بھی اسی اصول نے اپنا اعجاز دکھایا۔ غرض مسلمان جہاں جہاں بھی گئے لوگوں کے دل مسخر ہوتے گئے۔ اس تسخیر میں تلوار نے اگر 1% کام کیا ہے تو اس اصول عدل نے 99% کام کیا۔ آج دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں مسلمان نہیں ہے؟ حج کے موقع پر ہر ملک کا مسلمان جمع ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے مسلمان نیگرو رہنما میلکم ایکس نے حج کا یہ منظر دیکھ کر کہا تھا، نسلی مسئلے کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، صرف یہی وہ چیز ہے جس پر دنیا کے تمام انسان جمع ہو سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کہیں بھی پیدا ہو وہ اپنی وطنیت تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن ایک اصول کا عامل ضرور بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک ایسا کلمہ دے دیا جس پر وہ جمع ہو سکتے ہیں اور ایک عالمی ریاست بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں پر زوال کیوں آیا؟ مسلمان جب بھی اس اصول سے ہٹے مار کھائی۔ اسپین پر مسلمانوں کی 800 برس حکومت رہی۔ جب مسلمان وہاں سے نکلے تو اس کی وجہ تھی قبائلی عصبیت کی بنا پر باہمی چپقلش۔ ایک قبیلہ دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور باہم دیگر لڑنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور وہ وہاں سے ایسے مٹے کہ آج وہاں ایک مسلمان بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی طاقت کیوں ٹوٹی؟ ان میں وہی جاہلیت کی عصبیتیں ابھر آئی تھیں۔ کوئی اپنے مغل ہونے پر ناز کرتا تھا تو کوئی پٹھان ہونے پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پہلے مرہٹوں سے پٹے، پھر سکھوں سے پٹے اور آخر میں 6000 میل دور سے ایک غیر قوم آ کر ان پر حاکم بن گئی۔ اسی صدی میں ترکی کی عظیم الشان سلطنت ختم ہو گئی۔ عرب ترکوں سے برسر پیکار ہو گئے۔ عرب اپنے نزدیک اپنے لیے آزادی حاصل کر رہے تھے، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا جو بھی ٹکڑا ترکوں کے تسلط سے نکلتا تھا وہ یا تو انگریزوں کے قبضے میں پہنچ جاتا تھا یا فرانسیسیوں کی نظر ہو جاتا تھا۔ آج مسلمان کو کھائے جا رہا ہے اور یہی معاملہ آج بھی ہے۔ عرب کو کھائے جا رہا ہے۔ یمن میں 2.5 لاکھ عرب خانہ جنگی میں مارے گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں بھی شکست کی یہی بڑی وجہ تھی۔ ایک زبان اور ایک نسل رکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے۔ اردن، شام اور لبنان پہلے 48 عیسوی میں پٹے، پھر 56 عیسوی میں پٹے اور پھر 67 عیسوی میں پٹے۔ حالانکہ یہ سب اور مصر جمع ہو جائیں تو اپنی تعداد اور رقبے کے لحاظ سے اسرائیل سے کئی گنا بڑے ہیں۔ میں نے آپ کو تاریخ سے بتا دیا ہے کہ مسلمان جب اپنے کلمے پر جمع ہوئے تو غالب آئے، لیکن جب وہ رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر جمع ہوئے تو کٹے اور مٹے۔ اسپین جیسی عظیم الشان سلطنت مسلمانوں سے اسی وجہ سے چھنی۔ ہندوستان میں بھی وہ اسی وجہ سے مغلوب ہوئے اور اسی وجہ سے انہیں مشرق وسطی میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کیجیے۔ آپ سیرت پر کانفرنسیں ضرور کریں۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ محض ذکر اور لپ سروس ہو کر نہ رہ جائے۔ اس پر عمل کریں گے تو اس رحمت سے آپ کو حصہ ملے گا جو صرف پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر ہے۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہے القرآن حجت لک او علیک۔ بخاری۔ قرآن تم پر حجت ہے، تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ کوئی قوم اس کی پیروی کرتی ہے تو یہ قرآن اس کے حق میں حجت ہے، اور جو پیروی نہیں کرتی اور وہ جانتی ہے
کہ یہ حق ہے تو یہ اس کے خلاف حجت بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص قانون کو جاننے والا ہے اور دوسرا اس سے ناواقف ہے۔ قانون اس کے خلاف حجت ہے۔ جو قانون کو جانتا ہے پھر بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کلمے کو لے کر اٹھیں گے تو نہ صرف اپنا ملک مضبوط و مستحکم ہوگا بلکہ مشرق و مغرب مفتوح ہو جائیں گے۔ لیکن کلمے کو چھوڑا اور قومیتوں کے پیچھے پڑے تو پرکاہ کی حیثیت باقی نہ رہے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔